وقال بعض الحکماء تعرف توبۃ الرجل باربعۃ اشیاء، حکماء کہتے ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ بندے کی توبہ کی پہچان 4 چیزوں سے ہوتی ہے. یعنی کہ کیسے پتہ چلے کہ اس بندے نے توبہ کی ہے، یا کیسے پتہ چلے کہ اس کی اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے؟ فرماتے ہیں عقل مند لوگ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بندے کی توبہ کا انسان کو پتہ چلتا ہے، پہچان ہوتی ہے اور معرفت نصیب ہوتی ہے کہ اس بندے نے توبہ کی ہے. اب میں یعنی کہ تھوڑے سے وقت میں بس اس چیز کو تلاوت کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے بندے کی توبہ کا پتہ چلتا ہے. اولھا، پہلی چیز کیا ہے؟ ان یمنع لسانہ من الفضول والغیبت والنمیمت والکذب. پہلی پہچان اور پہلی نشانی بندے کی توبہ کی یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو فضول باتوں سے، غیبت سے، چغل خوری سے اور جھوٹ سے روک لے. جب بندے کی زبان سچ بولنا شروع کر دے، بندے کی زبان پر یاوہ گوئی نہ ہو، فضول بات نہ ہو، فضول کلام نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، یہ پہلی پہچان ہے کہ یہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہے. توبہ کے بعد، توبہ تو انسان کر یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، پھر توبہ کرنے کے ساتھ بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے، بندہ بھائی کی غیبت بھی کرے، چغلی بھی کرے اور ہر وقت زبان کو فضول باتوں میں لگائے رکھے. حضور پاک فرماتے ہیں من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے، یعنی انسان کے اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انسان ہر وہ چیز اور ہر وہ بات اور ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جہاں انسان کا کوئی تعلق ہے وہ بات کرے، وہ کام کرے، اور جہاں انسان کا تعلق نہیں جس بات میں، وہاں اپنی زبان کو اٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. من کثر الکلام کثر الخطایا، جو زیادہ باتونی ہوتا ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے، خطا اور غلطی بھی زیادہ وہی کرتا ہے. اور جو بندہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، من ساکتا سالما، جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. من ساکتا نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. جو زیادہ بولتا ہے، جب زیادہ بولے گا تو جھوٹ بھی بولے گا، زیادہ بولے گا تو غیبت بھی کرے گا، زیادہ بولے گا تو چغلی بھی اٹھائے گا، زیادہ بولے گا گالی گلوچ بھی کرے گا. یہ وہ تمام وائرس ہے جو انسان کو اللہ سے دور اور شیطان کے قریب کر دیتے ہیں. یہ وہ تمام کام اور تمام باتیں جو انسان کو جنت سے دور اور جہنم کے نزدیک کر دیتے ہیں. فرمایا انسان جب توبہ کرے تو توبہ کرنے کے بعد پھر فضول بات زبان پر نہ لائے، جھوٹ زبان پر نہ لائے، غیبت زبان پر نہ لائے، چغل خوری زبان پر نہ لائے. یہ پہلی چیز ہے جو انسان کی توبہ کی پہچان کراتی ہے کہ اس نے توبہ کی ہے یا توبہ نہیں کی ہے. اگر توبہ کرنے کے بعد ان تمام رذائل سے بچ گیا گویا توبہ کرنے والا ہے، اور اگر توبہ کرنے کے بعد یہ تمام کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، اور اللہ سے مذاق انسان کو بہت مہنگا پڑتا ہے. فرمایا پہلی چیز یہ ہے. دوسرا وثانی اللہ یرا فی قلبہ حسدا ولا عداوۃ لاحد من الناس. توبہ کرنے کے بعد اپنے دل میں وہ کسی انسان کے لیے حسد اور دشمنی اور عداوت نہ دیکھے. اپنے دل کو پاک کر لو حسد سے، اپنے دل کو پاک کر لو اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچنے سے، اپنے بھائی کے بارے میں حسد کرنے سے اور اپنے بھائی کے بارے میں برے خیالات لانے سے. اگر تمہارا دل پاک ہے تو تم توبہ کرنے والے ہو. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. انسان 1000 نیکیاں کرے، عبادت کرے، حج عمرے زکاتیں خیراتیں سب کرے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد اور رشک 2 چیزیں ہیں. حسد یہ ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے کیوں ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی. یعنی کہ ایک مسلمان بھائی کے پاس سائیکل ہے، ایک کے پاس 125 ہے. اب جو سائیکل والا 125 والے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا.
یہ حسد ہے. اور رشک یہ ہے کہ جب چھوٹا بڑے کو, کم ذات بڑی ذات والے کو, کم رتبے والا بڑے رتبے والے کو دیکھے تو کہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو نوازا, یا اللہ جیسے اس کو نوازا ایسے مجھے بھی عطا فرما دے. اس کو دینے پر اللہ کی عطا پر راضی ہو اور ساتھ اپنے لیے اللہ سے مانگے. یہ ہے رشک کرنا کہ اس کی عطا پر انسان ناراض نہ ہو, دل میں پریشان نہ ہو, اور اس کی طرح اپنے لیے اللہ سے سوال کرے. جب انسان کسی کے لیے ماشاءاللہ کہہ کر اپنے لیے مانگتا ہے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے. اور اگر کسی مسلمان بھائی کو اچھے حال میں دیکھ کر انسان جلے, کڑے, پریشان ہو اور اس کے دل میں یہ عداوت کے جذبات پیدا ہو کہ اس کی ایسی تیسی, اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی, یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ مقام ملتا, یہ حسد ہے. اور جب یہ حسد کے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں, وہ بندہ چاہے جتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو, یہ حسد اس کے تمام نیک اعمال کو کھا جاتا ہے. فرمایا توبہ یہ پہچان ہے توبہ کی کہ توبہ کرنے کے بعد تمہارا دل ہر مسلمان بھائی کے لیے پاک اور صاف ہو جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں ایسے مسجد میں آئے تو اس وقت حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ابو ذر غفاری اندر آئے نا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو ذر آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا اے جبریل کیا تو ابو ذر کو جانتا ہے, اس کے نام کو تو جانتا ہے, مقام کو جانتا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر کو اتنے دنیا والے نہیں جانتے جتنے ان کے نام کے ڈنکے آسمانوں پر فرشتوں کے عالم میں موجود ہیں. ہر فرشتے کی زبان پر ان کے نام کی تسبیح ہے. جب سرکار نے یہ سنا نا کہ میرے غلام ابو ذر کا یہ مقام ہے تو سرکار نے پوچھا اے جبرائیل یہ مقام یہ مرتبہ ابو ذر کو کیسے نصیب ہوا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ایک کام, ایک خصلت اور ایک عادت, اور وہ کیا؟ فرمایا اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد نہیں پایا جاتا. اس کا دل اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی طرح, شیشے کی طرح صاف ہے. ہر ایک کو اپنے سے اچھا ہی سمجھتا ہے, کسی کو اپنے آپ سے برا یا کم تر نہیں سمجھتا. اس رتبے میں کوئی اچھا ہو, کم ہو یا زیادہ ہو, یہ کہتا ہے میں کم ہوں یہی اعلیٰ ہے. فرمایا اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے, کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے. اس خصلت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے نام کو عالم ارواح میں اور عالم سماوات پر عام فرما دیا ہے. یہ توبہ کی پہچان ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد نہ لائے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دشمنی کے جذبات اپنے دل میں پیدا کرے. وَالثَّالِثُ أَن یترک اصحابہ السوء کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد برے دوستوں کی سنگت چھوڑ دے. یعنی کہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا تھا, توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے. جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتا تھا, توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کے پاس جا کر نہ بیٹھے. جہاں پر بیٹھ کر نشہ پیتا تھا, نشہ کرتا تھا, جن کے ساتھ جا کر کتوں کی لڑائیاں پہ جاتا تھا اور وہ کام کرتا تھا جہاں پر اللہ کی ناراضگی ہے, جب توبہ کرے تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کی سنگت کو اختیار نہ کرے, دوبارہ کبھی بھی ان کی طرف نہ لوٹے. ان یترک اصحابہ السوء ولا یصاحب احدا منهم اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کبھی ملاقات نہ کرے. جب توبہ کرے نا کہے بھائی تمہارا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور ہے, آج کے بعد میں اب اللہ کے ساتھ رل گیا ہوں, اللہ کے ساتھ مل گیا ہوں. تمہارا راستہ شیطان والا ہے, میرا راستہ رحمان والا ہے. اگر میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو پھر رحمان کے راستے پر آ جاؤ, میں شیطان کے راستے پر جانے والا نہیں. توبہ کرنے کے بعد اگر پھر بھی ظاہراً یا مخفی طور پر چھپ کر ان لوگوں سے ملتا ہے تو گویا یہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ کو کہتا ہے یا اللہ میں تیرا, ان کو کہتا ہے میں تمہارا. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. توبہ نصوح یہ ہے کہ جب توبہ کرو تو ہر بری سنگت کو تم الوداع کہہ دو, ہر برے دوست کو الوداع کہہ دو. ہاں اس کو ایک نیت سے اپنے پاس بٹھاؤ کہ میرے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ بھی توبہ کرے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائے. ہاں اگر وہ برے راستے پر چل رہا ہے, شراب نوشی کر رہا ہے, ہر برے کام میں وہ ملوث ہے, پھر اپنے آپ کو ان سے دور رکھے. والرابع ان یکون مستعدا للموت نادما علی الذنب
چوتھا یہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ہم میں سے کس نے اٹھ کر بیٹھ جانا ہے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, زندگی کی یہی حقیقت ہے, ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں ہم نے آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر بیٹھ جانا بھی ہے یا نہیں جانا. حضور پاک فرمایا اتنی لمبی امید, یعنی اتنی لمبی امید تم نے لگا لیا کہ کیا زندگی اتنی لمبی ہے کہ یہاں سے یعنی کہ اٹھ کر تم بیٹھ جا پاؤ گے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں زندگی کی حقیقت کیا ہے. حضور نے فرمایا زندگی کی حقیقت میں محمد کے نزدیک یہ ہے, سانس چل رہا ہے, پتہ نہیں یہ سانس جو اندر سے باہر آ رہا ہے یہ سارا باہر آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا. اللہ ایسے انسان کو پکڑ لے اور وہاں پر سانس کو روک لے, جیسے غبارے کی آواز نکلتی ہے اور غبارہ ٹھس کر کے بند ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ایسے جب انسان کے وجود سے جان نکلتی ہے تو انسان ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ہر وقت بندے کو اپنے سامنے موت رکھنی چاہیے, موت کو یاد کرنا چاہیے. اور خالی ایسے نہیں کہ مجھے موت یاد, مجھے موت یاد ہے. موت کو یاد کرنا یہ ہے کہ انسان نیکی کے راستے کا مسافر بنے اور بدی کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھے. ہر وہ کام جو انسان کو رحمان سے دور کر کے شیطان کے نزدیک کرتا ہے انسان خود جانتا ہے. انسان کا قاضی انسان کا ضمیر ہے, وہی بتا دیتا ہے. یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے یا ان پڑھ سے غلطی ہو گئی ہے. نہیں, انسان کے اندر جو ضمیر ہے وہی بڑا قاضی ہے. قاضی انسان کو بتاتا ہے کہ تو نے یہ کام ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. حضور نے فرمایا جو کام کرنے کے بعد تیرا دل تجھ کو مطمئن دکھائی دے تو نے ٹھیک کیا ہے, نیکی والا بھلائی والا کام کیا. اور اگر تو نے گناہ کیا ہے تو 100 سال بعد بھی وہ تیرے دل میں کھٹکتا رہے گا. الاسم ما حاک فی صدرک, گناہ ہے ہی وہ, جب بھی تم کو یاد آئے ندامت سے تیرا سر جھک جائے گا. اس لیے فرمایا کہ چوتھی بات توبہ کے قبول ہونے کی یہی ہے کہ انسان ہر وقت موت کو یاد رکھے. نادمن علی الذنب, اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں پر وہ ندامت کا اظہار کرے, پریشان ہو, شرمندگی کا اظہار کرے کہ میں نے فلاں دن یہ برا کام کیا تھا. ومستغفرن لما سبق من ذنوبہ, اور اپنے تمام ماضی کے گناہوں پر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. مجتہدن علی الطاعات ربہ, اور اپنے رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو وہ لگا دے, کوشش کرے کہ میں اس توبہ کے بعد نماز میں سستی نہیں کروں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا, سچ بولوں گا, اپنے ماں باپ کی عزت کروں گا, اپنے بہن بھائیوں سے پیار کروں گا, اپنے خاندان کے لوگوں سے رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں گا, اپنے محلے کے لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا. اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کی عیادت کروں گا, اگر کوئی مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو میں مدد کروں گا, اگر کوئی مجھ سے قرضہ مانگے گا تو میں قرضہ دوں گا, کوئی بیمار ہو تو پوچھوں گا, کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ جاؤں گا. جب یہ نیت لے کر انسان اللہ کے راستے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی جنت کے سارے راستے آسان فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.